بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلی کڑی میں رسول کی اطاعت واجب پر روشنی ڈال رہا تھا اور یہ بات بیچ میں رہ گئی تھی، اسے ہم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کی اطاعت کرو، اور اطیعوا الرسول، رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حاکم اللہ کی اطاعت کے لیے جن چیزوں کا حکم دے اس پر عمل کرو۔ معصیت اور گناہ کے کاموں میں حاکم کی اطاعت جائز نہیں۔ حاکم مستقل بذات نہیں ہوتا، امر و نہی میں اللہ اور رسول کے احکام کا تابع ہوتا ہے۔ اختلاف ہونے کی شکل میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس کا فیصلہ قرآن و حدیث سے لو۔ اس کی صراحت سورہ شورى میں اس طرح آئی ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ جس طرح کتاب و سنت کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح اس بات کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ نبی اکرم کو حکم اور فیصل بنائیں، اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں اور ان کے فیصلے کو قبول کریں۔ اللہ نے اس کو ایمان کا لازمہ قرار دیا ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ قسم تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپسی نزاعات اور اختلافات میں تم کو حاکم نہ بنا لے۔ پھر جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذات اقدس کی قسم کھا کر بندوں سے ایمان کی نفی کی ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے چھوٹے بڑے سارے اختلافات میں رسول کو فیصل تسلیم کر لیں۔ اللہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ آپ کے حکم اور فیصلے پر ان کے دل میں کسی طرح کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ ان کے فیصلے کے آگے سر نیاز خم کر دیں اور بصر و چشم قبول کر لیں، چاہے بعض احکام کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کے فیصلے کے بعد اپنے کو مختار سمجھتا ہے یا کسی دوسرے کے پاس فیصلہ کروانے جاتا ہے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے اس طرح فرمائی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 36۔ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر میں کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح اس بات کا حکم دیا ہے کہ رسول جو کچھ دیں ان کو لے لو اور جن سے روکیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
सूरे अहज़ाब आयत नंबर 36, रसूल तुमको जो दें उसको ले लो और जिससे मना करें उससे बाज रहो। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आम है और हर उस चीज को शामिल है जिसे रसूल लेकर आए हैं, चाहे उसकी सराहत कुरान में हो या न हो, क्योंकि कुरान आपके इत्तिबा को वाजिब करार देता है, भले ही आपकी कही हुई बात मनसूस तरीका से बेआईनी ही कुरान में न मिले। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो उमूर जिनको रसूल ने मशरू करार दिया है और उनके सिलसिले में अल्लाह का कोई हुक्म मौजूद नहीं, तो आपने उसे अल्लाह के हुक्म से मसनून ठहराया है। उसकी खबर अल्लाह ने अपने इस फरमान में दी है, व इन्नक लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम सिरातिल्लाही, सूरे शूरा आयत नंबर 52। बिलाशुबा तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हो, अल्लाह के रास्ते की तरफ। अल्लाह की किताब के साथ साथ आपने ऐसी चीजों का हुक्म दिया है और ऐसे उमूर मशरू करार दिए हैं जो बेआईनी ही कुरान में मौजूद नहीं, तो जिनको आपने मशरू किया है उसका इत्तिबा लाजिम है। अल्लाह ने आपके इत्तिबा को अपनी इताअत करार दी है और आपकी नाफरमानी, आपकी सुन्नतों से एराज, रूगर्दानी और सरकशी को मासियत ठहराया है। इसका मुर्तकिब मासूर नहीं हो सकता। रसूल के इताअत और इत्तिबा के बगैर चारा नहीं। अर्रिसाला मोहम्मद बिन इदरीस शाफिई, तहकीक मोहम्मद अहमद शाकिर, सफ़ा नंबर 88-89। आपके इत्तिबा के बारे में बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं। आपने फरमाया है, मेरी और अल्लाह ने जिस शरीयत को देकर मुझे भेजा है, इसकी मिसाल उस आदमी के मानिंद है जो किसी कौम के पास आया और उनसे कहा कि ए कौम के लोगों, मैंने अपनी आंख से फौज देखी है, इसलिए बचने का रास्ता तलाशो। इस कौम की एक जमात ने उनकी बात मान ली और रातों रात निकल गए और दुश्मन की गिरफ्त और उसके हमले से बच गए। लेकिन उसमें से एक जमात ने तकज़ीब की, अपनी जगह से हटे नहीं। इधर दुश्मन की फौज ने सुबह की बेखबरी में उन पर हमला कर दिया और उनको काट कर रख दिया। ये मिसाल उस आदमी की है जिसने मेरी इताअत की और मैं जो शरीयत लेकर आया हूं उसका इत्तिबा किया, और जिसने मेरी नाफरमानी की और जो हक मैं लेकर आया हूं उसकी तकज़ीब की। अल-जामिउ सहीह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 110। इसी तरह फरमाया, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। पूछा गया कि कौन इनकार करेगा? फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने नाफरमानी की उसने इनकार किया और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल-जामिउ सहीह, जिल्द नंबर 13, सफ़ा नंबर 254। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अल-जामिउ सहीह, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 77। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से एराज करे, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा
وہ ہم میں سے نہیں۔ الجامع الصحیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی تردید کرنے والوں اور صرف قرآن پر اکتفا کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کو میں اپنی چھپر کھٹ پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے اوامر اور نواہی آئیں، یعنی جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے اور نواہی وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے، تو وہ کہے ہم اسے نہیں جانتے، اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12۔ حضرت مقدام بن مادی قریب روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مجھے قرآن اور اسی کے مثل اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث، خبردار ہو جاؤ، قریب ہے ایک آسودہ آدمی اپنے چھپر کھٹ پر پڑا ہوگا۔ چھپر کھٹ مسیری کہہ سکتے ہیں، تخت کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہے گا تم اس قرآن کو اختیار کرو اور قرآن میں جو پاؤ اس کو حلال جانو اور قرآن میں جو حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ خطابی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں 2 باتوں کا احتمال ہے۔ آپ کو وحی خفی یعنی وحی غیر مطلوع سے نوازا گیا ہے، جیسے آپ کو وحی جلی عطا کی گئی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہی قرآن ہے۔ نمبر 2، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی طرف کتاب کی وحی کی گئی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی کی طرح آپ کو بیان عطا کیا گیا، یعنی آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ قرآن کو کھول کھول کر بیان کریں۔ آپ کسی چیز کو عام کرتے تھے یا خاص، اور آپ کو اس پر زیادتی کا اختیار دیا گیا تھا۔ آپ ان چیزوں کو مشروع قرار دیتے تھے جو قرآن میں نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے سنت کی بابت وجوب حکم اور لزوم عمل ایسے ہی ہے جیسے وحی جلی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ معالم السنن خطابی حاشیہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10۔ اس حدیث میں ان لوگوں پر زبردست وعید ہے جو سنت مطہرہ کو حجت نہیں مانتے، صرف قرآن پر اکتفا کرتے ہیں۔ علامہ خطابی کہتے ہیں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی مخالفت سے ڈرانا مقصود ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جیسے کہ روافض اور خوارج کا موقف ہے۔ یہ لوگ صرف ظاہر قرآن پر عمل کرتے ہیں اور انہوں نے ان سنتوں کو ترک کر دیا جو قرآن کی تفسیر کرتی ہیں۔ یہ عقلی گھوڑا دوڑانے کی وجہ سے حیران و پریشان ہیں، ششدر ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ معالم السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10۔ حدیث فی نفسی ہی حجت ہے، اس کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو یہ مشہور ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو تم اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر یہ قرآن کے موافق ہے تو اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو، تو یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ موضوع ہے۔ یحییٰ بن معین کا کہنا ہے کہ اس کو زندیقوں نے وضع کیا ہے۔ معالم السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 11۔ سنن ابو داؤد کی جو حدیث نقل کی گئی ہے یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ کے بتانے کے مطابق امت میں ایسی جماعتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے سنت کا کلی یا جزوی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے انکار کیا کہ قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے رافضہ، معتزلہ اور خوارج ہیں۔ ان لوگوں نے سنت کے بعض احکام کو رد کیا ہے
ان میں سے کچھ امام شافعی کے زمانے میں پائے گئے تھے اور ان سے امام صاحب نے مناظرہ بھی کیا تھا۔ جمع العلم ضمن کتاب الام الشافعی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270۔ اس وقت سے آج تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اس فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس نے اپنا نام ہی قرآنی رکھ لیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں اس جماعت کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ فکر مصر اور دیگر عرب ممالک میں بھی پھیل گئی ہے۔ یہ فرقہ سنت کی حجیت کا منکر ہے۔ انہوں نے ایک ایسا دین ایجاد کیا ہے جس میں سنت کا عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے صرف قرآن پر اعتماد کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، سنت کی چندہ ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں کی ایسی تعویل کی ہے جس سے یہ آیتیں تمام احکام کو شامل ہو جائیں۔ اگر ہم سنت سے بے نیاز ہو جائیں تو دین منہدم ہو جائے گا اور زندیقیت کا دروازہ دونوں پٹ کھل جائے گا۔ ایسے لوگوں سے صحابہ و تابعین نے بھی ڈرایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کر کے تم سے مجادلہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے تم سنت کا سہارا لو، کیونکہ اصحاب سنن قرآن کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ سعید بن جبیر نے ایک آدمی کے سامنے رسول کی حدیث پیش کی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسے ایسے فرمایا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا دیکھو، اب کبھی حدیث رسول کا معارضہ قرآن سے نہ کرنا، اب کبھی حدیث رسول کا معارضہ قرآن سے نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتے تھے۔ الآداب الشرعیہ ابو بکر آجوری صفحہ نمبر 41۔ ابن عبد البر نے جامع البیان میں نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے مطرف بن عبداللہ سے کہا کہ ہمیں صرف قرآن کی باتیں بتاؤ۔ مطرف نے اس سے کہا اللہ کی قسم، ہم قرآن کا بدل نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کو چاہتے ہیں جو ہم سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانکار ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کے مظاہر اور اس کی علامتیں اور نشانیاں، آسانی میں، پریشانی میں، سستی میں، چستی میں، اچھے حالات میں اور برے حالات میں رسول کا اتباع فرض عین ہے۔ اپنے علم اور طاقت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال اور افعال کے اتباع کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتباع محبت ہی کے مانند ہے، کیونکہ اس کے بھی شواہد اور عملی مظاہر ہیں جو اس کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم محبت کے بعض ایسے مظاہر کا تذکرہ کریں گے جن کے پائے جانے پر آدمی متبع تصور کیا جائے گا اور اس کے دل میں رسول کی محبت سچی مانی جائے گی۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول میں عمدہ نمونہ ہے
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، افعال اور اقوال میں اقتداء کے تعلق سے اصل اور بنیاد ہے۔ نبی اکرم کی اقتداء یہ ہے کہ ہم ویسے ہی کریں جیسے آپ نے کیا ہے، اور اسی کیفیت سے ادا کریں جیسے آپ نے وجوب اور ندب کے اعتبار سے ادا کیا ہے۔ آپ نے جس چیز کو ترک کیا ہے ہم اس کو ترک کریں۔ تأسی اور اقتداء اس بات کو بھی شامل ہے کہ آپ کے آداب و اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ اگر آپ نے کوئی بات کہی ہے تو ہم اسی کے مانند کہیں گے، اگر کوئی کام کیا ہے تو اسی کے مانند کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی چیز ترک کی ہے، چھوڑی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے کسی چیز کی تحقیر کی ہے تو ہم بھی اس کی تحقیر کریں گے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو پسند کیا ہے تو ہم اس کو پسند کریں گے اور اس سے راضی ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی خاص حد پر توقف کیا ہے، ٹھہرے ہیں، تو ہم بھی وہاں رکیں گے۔ ہمارے لیے جائز نہ ہوگا کہ ہم اس سے آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں۔ یہ ہماری بات ہوئی اقتداء کی۔ نمبر 2، سنت کو حکم بنانا اور اس سے فیصلہ لینا۔ اتباع رسول کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی سنت رسول کو حکم اور فیصل مانے اور اس کے سامنے اپنے مقدمات پیش کرے اور اقوال، افعال اور احکام کو پرکھنے کے لیے اسے میزان بنائے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات بہت اچھی ہے اور اس کا انجام عمدہ ہے۔ اسی طرح فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنُهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں، اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں اور قبول کر لیں۔ آپ کی وفات کے بعد اگر صحابہ میں کسی معاملہ میں اختلاف ہوتا تھا یا کوئی چیز معلوم نہ ہوتی تھی تو یہ سنت کے جانکار کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب سنت سے کوئی فیصلہ صادر ہو جاتا تھا تو اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور کسی دوسرے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ نمبر 3، رسول کے حکم اور ان کی شریعت پر راضی ہونا۔ اطاعت رسول کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رسول کے فیصلے اور آپ کی شریعت سے پوری طرح راضی ہو۔
رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی نے ایمان کی لذت پا لی اور چکھ لی جو اللہ سے راضی ہو گیا، رب ہونے کے اعتبار سے، اسلام سے راضی ہو گیا دین کے اعتبار سے، اور محمد سے راضی ہو گیا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔ رضا ایسا کلمہ ہے جو قبول اور فرما برداری دونوں کو شامل ہے۔ رضامندی اس وقت متحقق ہوگی جب ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے آدمی رسول کی ساری باتوں کو تسلیم کر لے، ان کے حکم کے آگے جبین نیاز خم کر دے، وحی پر عمل کرے اور اسلامی شریعت پر اعتراض نہ کرے۔ امت کی ایک بڑی جماعت ایسے اعمال کا مرتکب ہے جو تسلیم و رضا کے منافی ہے اور اس کے خلاف ہے۔ یہ شریعت پر برملا اعتراض بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے توحید الوہیت کے سلسلہ میں ٹھیک ویسے ہی اعتراض کیا ہے جیسے پہلے زمانہ کے مشرکوں نے انبیاء و صالحین کی محبت کے بارے میں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کے ذریعہ صرف اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ توحید خالص پر راضی نہ ہوئے بلکہ اس کو شرک کی گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات پر زبان تان دراز کیا۔ اللہ نے اپنے لیے اور رسول نے اللہ کے جن اسماء و صفات کو ثابت کیا تھا ان کا انکار کیا ہے اور ان چیزوں کو ثابت کیا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے نفی کی تھی۔ اگر یہ رسول کی بات کو تسلیم کر لیتے اور اس سے آگے نہ بڑھتے تو گمراہ نہ ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض یا تو ان کی فاسد رائے اور ایسے فاسد قیاس پر مبنی ہے جس میں حرام کو حلال، حلال کو حرام، واجب کو ساقط اور ساقط کو واجب کر دیا جاتا ہے، یا ان کے اعتراض کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ ایمان اور شریعت کو ذوق، وجد، کشف اور مشائقی طرق سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ ان لوگوں نے صرف اپنی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں پر بھروسہ کیا، اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے ظالمانہ سیاست اور وضعی قوانین کے ذریعہ شریعت مطہرہ پر اعتراض کیا۔ وضعی قوانین یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور دستور، اور لوگوں پر اس کو لازم کر دیا، گویا یہ آسمان سے اتری ہوئی شریعت ہے۔ ان لوگوں نے رب العالمین کی شریعت کو ترک کر دیا، اس کے حدود کو معطل کر دیا، اسلامی شاعر کو چھوڑ دیا، اس کے محارم کی پردہ دری کی۔ اس کے باوصف یعنی اس کے باوجود ان کا گمان ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کے افعال، قضاء و قدر اور اس کی حکمت پر اعتراض کیا ہے۔ یہ اللہ کی عدالت، حکمت اور علم پر تان کا موجب ہے۔ یہ ان جاہلوں کا اعتراض ہے جنہوں نے سنت کو ترک کر دیا اور ایسے اصولوں کو اپنایا جو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اعتراض کا روگ اس وقت ختم ہوگا جب یہ علی الاطلاق وحی اور شریعت کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں، اطاعت کا سر جھکا دیں اور پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس کو مان لیں اور اس بات پر کامل اعتماد کریں کہ اسی میں ہدایت، کامیابی اور شفا ہے۔ مدارج السالکین جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 69 تا 71۔ نمبر 4، شرعی حدود سے آگے نہ بڑھنا۔ شرعی حدود کی پاسداری رضامندی کا ثمرہ ہے۔ جو آدمی رسول کے فیصلے، اس کے دین اور شریعت سے راضی ہوگا، وہ شرعی حدود کے اندر رہے گا، ان سے باہر نہیں جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب مسلمان کو اس بات کا کامل یقین ہو کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ رسول اعظم نے لوگوں تک شریعت پہنچا دی ہے۔ دین کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جسے آپ نے امت کو بتایا نہ ہو۔ مسلمان جب اس کو جانے گا اور اس پر یقین کرے گا تو شریعت کے حدود میں رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ حدود جن کے اندر مسلمانوں کو رہنا ہے اور ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ ہیں: اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ فعل واجب ہو یا مندوب ہو یا مباح، ان کو کیا جائے۔ اور حد سے تجاوز یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس کا ارتکاب کیا جائے۔ جامع العلوم والحکم ابن رجب صفحہ نمبر 246۔ حد سے تجاوز افراط اور تفریط دونوں کو شامل ہے۔ افراط کا مطلب ہے آگے بڑھ جانا، تفریط کا مطلب ہے کوتاہی کرنا اور نقص کرنا، لیکن زیادہ تر اس کا اطلاق افراط اور مقررہ حد سے آگے بڑھنے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ نیز فرمایا: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی، اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ شریعت کے مقررہ حدود پر نہ رکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سماج میں مختلف قسم کی بدعتیں پیدا ہوئیں، لوگ غلو اور اطراء میں پڑ گئے، غلو اور اطراء کے شکار ہو گئے اور دین سے نکل گئے۔ اگر لوگ اسلامی حدود اور اس کے دائرہ میں رہتے تو اس نتیجہ پر نہ پہنچتے۔ اس کی وجہ سے دین اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس تفصیل کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اتباع عملی مظاہر سے مرتبط ہے۔ جس نے عمل کیا اس نے اتباع کو ثابت کیا، اور اللہ اور رسول کی محبت میں اس کا دعویٰ سچا ہے۔ لیکن جس نے اس میں کوتاہی کی، اس نے اتباع میں کوتاہی کی، کمی کی، اور یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ محبت کے دعویٰ میں سچا نہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی بحث آتی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔